بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ارشد سلیم۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں 160 پلس جو کنٹریز ہے وہ اس ٹائم پہ لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی صورت کسی بھی طریقے سے ہارڈ سے ہارڈ ورکنگ کر کے سٹرگل جتنی زیادہ ہو سکے وہ کر کے اپنی عوام کو کرونا وائرس سے بچایا جائے۔ لیکن افسوس کی بات کہ پاکستان کے پولیٹیشنز اسپیشلی اس ٹائم پہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اور کچھ میڈیا گروپس اس وقت بھی سیاست کر رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے وہ موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں نہ لے۔ ایون یہاں تک کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فیک نیوز سامنے آتی ہے، بلکہ ایسے ٹویٹس ایسے پوسٹ سامنے آ رہے ہیں پولیٹیشنز کی طرف سے یا پولیٹیشنز کے کارندوں کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی بدنامی ہو۔ حالانکہ اصولاً اس ٹائم پہ جتنے بھی پولیٹیشنز کے کارندے ہیں یا عام عوام ہے، ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، سب کو اکٹھے ہو کے اس عظیم وبا اس بڑی وبا کے خلاف لڑنا چاہیے، نہ کہ اس ٹائم پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر کے الٹا پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیلا جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مشاہد حسین سید کے بانجے، اس کا ایک بانجہ ہے جس کا نام ہے فہد حسین صاحب، اس نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل میں اس نے جو سی ایم پنجاب ہے بزدار صاحب اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اس نے ایک فیک نیوز جو ہے نا وائرل کی، ایک فیک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے لکھا کہ جو بزدار صاحب ہے اس کو جب بریفنگ دی جا رہی تھی کرونا وائرس کے بارے میں تو ساری ڈیٹیل جب اس کے سامنے رکھی گئی تو سی ایم بزدار صاحب نے کوسچن کیا کہ یہ کرونا کس طرح کاٹتا ہے۔ جب یہ آرٹیکل چھپنے کے بعد سی ایم بزدار صاحب نے ایک تو نوٹس بھجوایا، لیگل نوٹس بھجوایا ہے فہد حسین صاحب کو، اور ساتھ میں جو ہے نا 25 کروڑ روپیز کا ہر جانے کا دعویٰ کرنے کا پلان بنایا ہے۔ ابھی فیوچر میں دیکھا جائے گا کیونکہ جو پنجاب کے ترجمان ہے اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے اس بات کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں۔ میں خود ذاتی طور پر اس جو پریس کانفرنس تھی جو میٹنگ تھی اس میں جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان، وہ کہتے ہیں کہ میں خود بیٹھا ہوا تھا اور اس میں جو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ایسی کوئی چیز جو ہے نا سی ایم بزدار صاحب کی طرف سے سامنے نہیں آئی تھی کہ کرونا وائرس کس طرح کاٹتا ہے۔ اصل معاملہ یہ نہیں کہ مشاہد حسین سید جو پی ایم ایل این کے انتہائی اچھے ٹاپ لیول کے لیڈر ہے، اس کے بانجے نے اس طرح کا آرٹیکل لکھا ہے۔ اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور اسپیشلی جو ہمارا میڈیا ہے، میڈیا میں بھی جو کچھ ایسے گروپس ہیں جو اس موقع پہ جب کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پاکستان میں پھیل رہا ہے اور بہت سے لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں، 400 سے تعداد تجاوز کر چکی ہے اور بہت فاسٹ ٹریک پہ جو ہے نا لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کرونا وائرس صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایز سون ایز پاسبل ختم ہو جائے۔ صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے کیونکہ انسان ہر چیز پہ قادر نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات قادر ہے۔ لیکن یہ میڈیا گروپ ایسے وقت میں بھی جو ہے نا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اور جو اس سے پہلے حکومت اسپیشلی جو موجودہ حکومت ہے ان لوگوں نے وہ مراعات وہ چیزیں ان گروپس کو نہیں دی، تو ان لوگوں کے ہاتھ ایک موقع آ گیا ہے اور وہ ایسی فیک نیوز چلاتی ہے، بریکنگ نیوز بنا کر وائرل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کی بدنامی ہوتی ہے۔ جیسے کہ وہ میڈیا گروپ یہ بار بار جو ہے نا اپنے ٹی وی چینلز پہ دکھا رہا ہے کہ سندھ میں تو بہت اچھے لیول پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں اور مرکز میں ایسی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، یہ کسی حد تک یہ سچ بھی ہے کہ جو مرکزی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مرکز کی طرف سے ایسے بڑے اقدامات سامنے نظر نہیں آئے، لیکن وہ اقدامات اگر سامنے نظر نہیں بھی آئی تو اس کے پیچھے بھی کوئی لوجک ہوگی، کوئی بہت بڑی لوجک ہوگی جس کی وجہ سے فاسٹ ٹریک پہ اس طرح اقدامات سامنے نظر نہیں آئے۔ اور ہم سب جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں سندھ حکومت کو کہ سندھ حکومت نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، لیکن ایک دم جو ہے نا ان اے ڈے اور
ان فیو ڈیز جو ہے نا پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ غریب ملک ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اگر ایک دم لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو بہت بڑا کرائس پاکستان میں آنے کے چانسز ہے۔ تو حکومت چاہ رہی ہے کہ پازیٹیو وے پہ اور ایک ایسے طریقے سے جو ہے نا اس وبا پہ کنٹرول حاصل کیا جائے کہ عام عوام بھی ڈسٹرب نہ ہو اور یہ وبا بھی پاکستان سے ختم ہو جائے۔ تو میڈیا کا جو اصولاً میں رول ہونا چاہیے تھا پاکستان میں کہ وہ انتہائی پازیٹیو نیوز جو ہے نا نشر کرتا، پازیٹیو ٹویٹس جو ہے نا لوگوں کی طرف سے سامنے آتی، اسپیشلی میڈیا کے لوگوں کی طرف سے، تو ایسا جو ہے نا کچھ میڈیا چینلز کی طرف سے نہیں ہو رہا، اور وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دل متنفر ہو جائے موجودہ حکومت سے۔ اسپیشلی نون لیگ کو اگر دیکھا جائے تو نون لیگ اور وہ کچھ میڈیا چینلز جو کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، وہ سب مل کر پی ٹی آئی کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ کبھی وینٹیلیٹر کی بات کی جا رہی ہے کہ وینٹیلیٹر جو ہے نا نہیں، حالانکہ اگر ڈیپلی سوچا جائے تو اس سے پہلے 10 سال شہباز شریف نے پنجاب پہ حکومت کی ہے۔ وڑائی صاحب نے بہت ہی خوبصورت ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جو بزدار صاحب ہے اس سے پوچھا جائے کہ جو شہباز شریف صاحب نے بہت بڑی تعداد میں وینٹیلیٹرز اور وی وی آئی پی ہاسپٹلز بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، ٹویٹ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حقیقت میں جو شہباز شریف صاحب ہے وہ کر گئے تھے۔ شہباز شریف صاحب نے میٹروز اور اس طرح کی چیزوں پہ تو بہت فوکس کیا تھا، کیونکہ اس میں کک بیکس اور اس طرح کے چانسز بہت زیادہ تھے، اور اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شہباز شریف اور اس کی فیملی نے اربوں روپے اس طرح کی چیزوں میں کمائے ہیں۔ لیکن صرف اور صرف فوٹو سیشن کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جو پاکستان کی ترقی کی ایکچول چیزیں ہیں، پاکستان کے غریب کی جو اصل نیڈ کی چیزیں ہیں اس پہ فوکس نہیں کیا تھا، جس طرح ایجوکیشن ہے، جس طرح ہاسپٹلز ہے۔ تو کہنے کی حد تک تو شہباز شریف صاحب نے، یا میڈیا ٹاکس کی حد تک جو ہے نا شہباز شریف صاحب نے تو بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کے ہاسپٹلز بنائے ہیں، لیکن دیکھنے میں نہیں آ رہے۔ موجود جو حکومت ہے اس کو یہ ایک چیز چاہیے کہ سب سے پہلے شروع کیا جائے شہباز شریف اور اس کی فیملی سے، کہ ان کے جس طرح جاتی عمرہ ہے یا باقی ان کے وی وی آئی پیز جو ذاتی ہاسپٹل ہے، ذاتی کاروبار ہے، اس کو اس ٹائم پہ یوٹیلائز کیا جائے، عام غریبوں کے لیے ایسے سنٹرز بنائے جائے کہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو وہاں پہ رکھا جائے، گورنر ہاؤس کو جو ہے نا یوز کیا جائے، یا اس طرح اور بہت سی جگہ ہے، یا پاکستان میں جو 3, 4 اور 5 سٹارز کے جو ہوٹلز ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ایسے اقدامات کرے، اور نون لیگ کو اس ٹائم پہ دنیا کے سامنے، صرف پاکستان کے سامنے نہیں بلکہ دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کرے کہ ان لوگوں نے سال ہر سال حکومتیں کر کے پاکستان کے غریب عوام کے لیے کیا چھوڑا ہے، ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ماں سوائے اپنے ذاتی جو ان کے پاکٹس ہے، جو ان کے ذاتی کاروبار ہے ان کو ترقی دینا، جو ان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو دن بدن جو ہے نا بھرنا، اس کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو موجودہ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ ایسے فیک نیوز پھیلانے والے، وہ کوئی اپوزیشن کے پولیٹیشنز ہو یا وہ مختلف میڈیا گروپس ہو، یا کسی بھی میڈیا گروپ کا کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی امپلائی ہو جو غلط اس ٹائم پہ نیوز چلاتا ہے، فیک نیوز چلاتا ہے، تو ان کے خلاف انتہائی سخت قانونی اقدامات کرے موجودہ حکومت، کیونکہ عام عوام پاکستان کے جو میجورٹی ہے، پاکستان کی جو میجورٹی ہے، میکسیمم جو پاکستانی لوگ ہیں، وہ لوگ جب فیس بک دیکھتے ہیں، ٹویٹر کھولتے ہیں، یا کسی ٹی وی چینل کو آن کر کے جب سنتے ہیں، تو ان لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز 100% سچی ہوتی ہے جو ان کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ لوگ یہ نہ تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں، نہ ہی جو ہے نا کوئی ریسرچ کرتے ہیں کہ جو بندہ ٹویٹ کر رہا ہے، جو بندہ فیس بک پہ پوسٹ دے رہا ہے، یا جو میڈیا چینل یا جو اینکر یا جو رپورٹر ایک نیوز بریک کر رہا ہے، تو آیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا صرف ہائپ کریٹ کرنے والی بات ہے، یا جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ بغض کینہ رکھنے کی وجہ سے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے اس پہ یقین کر لیتے، تو موجودہ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت اقدام کرے، اور اس طرح کے اقدامات اگر 2-4 بندوں کے خلاف بھی ہو جائے تو امید کرتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس طرح کے فیک نیوز پھیلانے سے باز آ جائیں گے۔
اور اگر موجودہ حکومت نے اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا تو یہی توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کے منہ مزید کھل جائیں گے، مزید جو ہے نا فیک نیوز سامنے آئیں گے، مزید ٹویٹس اور پوسٹ سامنے آئیں گے، جس کی وجہ سے جو پاکستانی عوام ہے وہ متنفر ہو جائے گی موجودہ حکومت سے، کیونکہ موجودہ حکومت بہت بڑی سٹرگل کر کے پاکستان میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی تھی، اور ایک ایسی وبا پاکستان میں آ گئی ہے جس نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آ چکی ہے، جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ریالٹی سے ہٹ کر اس طرح کی نیوز موجودہ حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، شکریہ۔